کہ آپ کا ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے کتنا گہرا ہے، ہم اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے کتنے وفادار ہیں۔ بس اس محبت کا اظہار ہے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہے۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی۔ تڑپنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کے بغیر دل نہ لگنا، نیند نہ آنا، بے چین رہنا، دل کا نہ لگنا، یہ ہمارے دل کے اندر اگر کسی کی تڑپ ہے تو وہ امام الانبیاء ہیں۔ یہ سینہ نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ رب نے محبت میں آ کر پوری کائنات کو وجود بخش دیا۔ فرمایا کہ کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ دنیا والوں کو بنایا جائے اور دنیا والے آ کر میرے مصطفیٰ کی تعریفیں بیان کریں۔ ذرا پیچھے والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی۔ گنہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی۔ گنہگاروں کو روکیں گے کھڑے دربان جلت سے، گنہگاروں کو روکیں گے کھڑے دربان جلت سے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ آپ کے ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء کی عظمت کتنی ہے، آپ کا حسن کیا ہے اور آپ کا چہرہ کیسا ہے۔ عظمت مصطفیٰ ہمارا موضوع ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اور میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، وہ نبی اگر گرمی کے اندر تشریف فرما ہوتے تو یہ جو ابر ہے ہمارے پیارے آقا پر سایہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ کتاب کا نام ہے درگانی شریف، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 542، اور شفا شریف کی کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 59، اور جواہر بہار اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 127 ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا گیا کہ پیارے آقا زندہ نبی احمد مصطفیٰ نبی جب کائنات میں چلتے پھرتے تھے نا، جب آپ گلی میں آتے تو اگر آسمانوں کی بلندیوں میں گرمی ہوتی تو سرکار کا موضوع کیا ہے، یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اوپر گرمی کا اگر احساس ہوتا تو یہ جو بادل ہے نا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سرکار پر سایہ کر دیا کرتے تھے۔
کہ سرکار علیہ جب چلتے تھے نا، آپ کا چہرہ تو آگے کی طرف ہوتا تو غلام یہ سوچتے کہ ہم تو پیچھے چل رہے ہیں. کوئی کہتا میں آگے چلتا ہوں، کوئی پیچھے چلتا، کوئی دائیں کوئی بائیں. اچھا، ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی کہ میں سرکار کی حفاظت کروں، میں سرکار پر پہرا دوں. لیکن امام الانبیاء والمرسلین کی عظمت اور فضیلت دیکھیے کہ آپ جب چلتے تھے نا، آپ جس طرح آگے دیکھا کرتے تھے اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اچھا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کو کافروں نے بھیجا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کے نبی کا خاتمہ کر کے آؤ، مسلمانوں کے نبی کا معاذ اللہ خاتمہ کر کے آؤ. کافر جو تھے بڑے گھبرائے ہوئے تھے. اچھا، ان کو گھبراہٹ کیا تھی، پریشانی کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں ایک مذہب دیا ہے اور ہم صدیوں سے اسی ایک مذہب پر قائم ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک نبی آیا جس کا نام ہے محمد. اس نبی کا جو کوئی بندہ چہرہ دیکھتا ہے نا، یہ نبی اس پر کیا کرتا ہے؟ جادو کر دیتا ہے. اور وہ بندہ جاتا تو ہے نا ہمارا بن کے، لیکن جب واپس آتا ہے نا تو یہ گیت گاتا ہے اس مسلمانوں کے نبی کے. اچھا، انہوں نے کہا ذرا بلایا جائے کسی ایسے بندے کو کہ ان کا آ کر خاتمہ کرے. اب آیا جی، وہ سرکار طواف کر رہے ہیں، پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے موقع ملے گا اور میں سرکار پر حملہ کر دوں گا. اب سرکار علیہ السلام آگے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. آپ ذرا جب توجہ رکھیں انشاءاللہ مزہ آئے گا. سرکار کا رخ ہے آگے کی طرف اور وہ بندہ حضور کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. بات ایمان والی یہ ہے کہ زرقانی کے اندر یہ بات موجود ہے، شفا شیخ کے اندر، جواہر بہار کے اندر، سیرت رسول عربی کے اندر اور طبقات کبریٰ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کا رخ ہے آگے کی طرف. اب سیرت لکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی ہے کہ نبی جس طرح آگے دیکھا کرتے تھے اسی طرح سرکار پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں ذرا